السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے میں نے صبح عرض کیا تھا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم انشاءاللہ شام کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اہم بات کا ذکر فرمایا ہے جس سے آج امت محمدیہ دور ہے۔ یوں کہہ لیجئے دوستو کہ اس پر عمل ہو ہی نہیں رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت پر عمل کرنے والے، اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے چند ہی لوگ ہوں گے۔ عرض یہ کرنا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرو، یعنی مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ یعنی نیکی وہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر، اور وہ لوگ جنہوں نے مال کمایا، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مال عطا کیا، وہ اس پر کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال کے خرچے کو بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے، اس لائق بنایا ہے، تو آپ کیا کر سکیں۔ اس کے اندر ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرو اپنے پسندیدہ لوگوں پر جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ذوی القربہ، اور اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین فی الرقاب، اور جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی مال خرچ کیا کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کریں وہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں، پریشانی میں، جس وقت وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم چیز بیان فرمائی ہے جس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ دوستو، اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، آپ کا حصہ کہاں جا رہا ہے، آپ کس کو دے رہے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ہمارا امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ آپ حضرات اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 176 نمبر آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے
کہ مال کو کیسے کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے۔ دوستو، آپ حضرات اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے جن چیزوں کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جن باتوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے مال کو صحیح جگہ تک، لوگوں تک یعنی صحیح جگہ خرچہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ فضول چیزوں میں اپنے مال کو خرچہ کرے اور تباہ و برباد کرے، اور اس کے پسندیدہ لوگ اور اس کے رشتہ دار اور اس کے اعزاء اقربا اور اس کے دوست احباب اور اس سے سوال کرنے والے لوگ اور پریشان شخص لوگ اور جو لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، جو مقروض ہیں، وہ شخص پریشان حال رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم لوگوں سے اس کی پوچھ ہوگی کہ ہمارا بندہ فلاں جگہ پریشان تھا اور آپ کو ہم نے مال دیا تھا، آپ نے کیا اس کی مدد کی؟ دوستو، ہم کیا کریں گے اس وقت؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت کریمہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ لوگ جو ہم پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔